أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ کیسی پیاری اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے قرآن کریم میں، انسان دنگ رہ جاتا ہے پڑھ کے بھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، قرآن کریم میں احکامات دیے ہیں، کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اکثر میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتوں کا حکم فرمایا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اندر اپنا اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، کیونکہ مذہب کی جو خلاصہ ہے، لب الباب ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی بھی مذہب انسان کے اندر، اس کا ماننے والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر اپنا تقوی پیدا کر دے۔ تقوی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ تو اگر کوئی انسان کسی دین کی پیروی کرنے کے بعد
اپنے اندر وہ تقوی پیدا کر لے جس سے اس کو اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے اور اس کی مغفرت بھی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جو ہے ایک کامیاب پھر انسان ہوگا اپنے دین کی پیروی میں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ آپ یعنی مومن انصاف کا حکم بھی دیں اور خود بھی انصاف کریں، بے انصافی سے بچیں، ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھیں، غیر انصافی کا سوچیں بھی نہ۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو انصاف کا حکم ہے، تقوی پیدا کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں ہوتا کہ عام مومن جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، بلکہ قوموں اور امتوں کے جو قائدین ہوتے ہیں، جو بن بیٹھتی ہیں یا جس طرح بھی ہوتا ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، ان پر زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ میں تقوی بھی پیدا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں انصاف کا حکم بھی دیں اور خود بھی انصاف کریں۔ اور پھر یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا معاملہ کسی مخالف کے ساتھ بھی پڑ گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنوں میں ایزیلی انصاف کر لیتا ہے، لیکن جب کسی دشمن سے، کسی مخالف سے جس کو وہ سمجھتا ہو اس کا معاملہ پڑے تو وہاں پر پھر اس انسان کی، اس مومن کی تقوی کی پھر آزمائش ہوتی ہے کہ کیا اس میں تقوی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ انصاف کرنا آسان ہے، لیکن کسی مخالف کے ساتھ پھر جب معاملہ پڑے، واسطہ پڑے، اس کے ساتھ پھر انصاف کرنا اصل میں تقوی کی انتہائی معراج وہیں پر پتہ لگتا ہے کہ کوئی انسان تقوی کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے یا کہ نہیں۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے، اپنے گزشتہ لیکچر جو ہے 2 فروری 2020، اس لیکچر کا حصہ ثانی ہے آج کا لیکچر جو ہے، اور خاکسار نے اپنے گزشتہ لیکچر میں 2 فروری 2020 کے لیکچر میں آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح بتا دیا کہ خاکسار نے مرزا طاہر احمد کو کیوں خلیفہ لکھا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ خاکسار نے اپنے آپ کو جناب خلیفہ رابع صاحب کے فیصلہ کا پابند کیوں بنایا تھا۔ اور تیسری بات میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی، بلکہ یہ باتیں میں نے جناب اکرم محمود صاحب اور خالد باستی کو یہ مخاطب کر کے بتائی تھیں، اور باقی میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی میرے مخاطب ہیں، اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے ارباب و اختیار، خواہ وہ مولوی ہیں، کوئی عہدہ دار ہے یا ان کے نام نہاد خلیفے ہیں، وہ سب میرے ہر خطبہ میں یا میرے ہر لیکچر میں یہ سارے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ لیکچر میں یہ بھی مسٹر اکرم محمود صاحب کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان سے امام وقت کی حیرت انگیز بشارت کے جو حوالے آپ نے لکھے ہوئے ہیں کہ خاکسار نے ایسے ایسے کہا ہوا ہے، تو میں نے گزشتہ لیکچر میں اکرم محمود صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیں خاکسار آج بھی اپنے اس صاحب کا موقع پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ مرزا مسعود صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو مرزا طاہر کی جگہ پر لے آئے، وہ سمجھ لے کہ میں اس وقت مرزا طاہر ہی ہوں۔ تو یہ عاجز اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھ رہا ہے، صرف میری ایک شرط ہوگی کہ مرزا مسعود صاحب مرزا طاہر احمد کی جانشینی میں اس کے جگہ بیٹھ کر میرے دعویٰ کا بالکل وہ فیصلہ کرے، میں تیار ہوں اپنے صاحب کا موقع پر کھڑا ہونے کے لیے، لیکن میری شرط ہے کہ مرزا مسعود صاحب کو قرآن کریم، احادیث صحیحہ، اسی طرح حضرت مرزا غلام حسن کا الہامی کلام اور آپ علیہ السلام کا اپنا کلام، اس کے نیچے گردن رکھ کے اس نے فیصلہ کرنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مرزا مسعود کو اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام حسن حکم عدل جو تھے ان کی اطاعت میں، ان کے احکامات کی، ان کی تعلیم کی اطاعت میں اس عاجز کے دعوی پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں اپنے صاحب کا موقع پر کھڑا ہونے کے لیے آج بھی اکرم محمود صاحب تیار ہوں، آپ اپنے مرزا مسعود صاحب کو تیار کریں، اور میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ واقعی مرزا طاہر احمد کے درد رکھتے ہیں آپ تو ان کے وفات کے بعد جماعتی ارباب و اقدار تو اس کو مجدد بناتے پھر رہے ہیں نا 15ویں صدی کا. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جہالتیں نہ کریں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. وہ تو ساری زندگی مجددین کی حدیث کی بھی مخالفت کرتا رہا, اس کو غلط قرار دیتا رہا اور مجددین کی بھی صف لپیٹتا رہا. تو آپ ان کی وفات کے بعد کیا اس کے پر ایک مزید ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو مجدد بنا رہے ہیں 15ویں صدی کا. ہاں, یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی درد اس کا رکھتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ آپ وفات کے بعد وہ مرزا طاہر اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر لوگوں کی خوابوں میں آ کر میرے گھر دارالربا میں دارالصدر غربی میں حلقہ لطیف میں جو میرا گھر ہے, میرے گھر کے باہر آ کر لوگوں کو بتاتا ہے آ کر, یعنی خواب دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا والد کا دعویٰ سچا نہیں تھا, عبدالغفار کا دعویٰ سچا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی لوگوں کی خوابوں میں بھی وہاں پہ ہوتا ہوں, تو مجھے مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ عبدالغفار آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے, ہم غلط راہ پر تھے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں, احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں اور اکرم محمود صاحب, سمجھ جائیں, آپ اللہ سے نہ لڑیں. یہ سچی باتیں ہیں. آپ لوگ گمراہ ہو چکے ہو. آپ کی یہ جو جس کو خلافت آپ کہتے ہیں, یہ مولوی سارا دین کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو عام مسلمان جو ہیں بیچارے, ان سے گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. ان کے پاس ابھی کچھ تھوڑا تقویٰ بھی ہے, علم بھی ہے. آپ تو ہر قسم کی گمراہی کی سردیں پھلانگ کر بیٹھ گئے ہو. آپ کہاں, آپ احمدی کہاں مسلمان ہو. تو اگر باقی آپ درد رکھتے ہو مرزا طاہر احمد صاحب کا, اور آپ حوالے اس کے غلام مسیح الزمان کے جو میں نے امام وقت کی حیرت انگیز بشارت میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو پیش کر رہے ہو, اگر آپ کو ان کا درد ہے تو اس کو اس مصیبت سے جس میں آج وہ مرنے کے بعد پھنسا ہوا ہے اسے چھڑاؤ. تو یہ میری نصیحتیں ہیں آپ لوگوں کو. میں کہہ رہا ہوں باقی پھر ہوئی ہونا ہے جو اللہ کو منظور ہے. آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, باہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا آپ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد میرے احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, یہ بات ہمیں کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ نبی اور رسول بھی انسان ہوتے ہیں, اور کوئی نبی پیدائشی عالم نہیں ہوتا. نبی کی پیدائش کے وقت, نبی کی پیدائش کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی بڑھتا ہے. عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو علم بذریعہ وحی بھی عنایت فرماتا ہے. وہ انہیں حصول علم کے لیے دعائیں بھی سکھاتا ہے. مثلا آن حسن کو حصول علم کی یہ دعا سکھلائی گئی تھی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, اور کہتا رہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم کو بڑھا, وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب 1 صدی قبل جب مبعوث ہوئے تھے, آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا حیات اور وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق 1891 تک کیا عقیدہ رہا. انہوں نے براہین احمدیہ شورا آفاق کتاب لکھی. یہ 1884 کو مکمل ہو گئی تھی, 4تھی جلد بھی. تو اس براہین احمدیہ میں انہوں نے حیات مسیح کے عقیدہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہوئے, جیسے عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کے ساتھ وہ بھی پیدا ہوئے تھے, انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور بھی وہ آسمان پر ہے اور آخری زمانے میں وہی آئے گا. یہاں تک لکھتے ہیں کہ میں تو صرف راہ صاف کرنے والا ہوں. وہ آئیں گے تو سارا دین اسلام کی جو غلبہ اور فتح ہے وہ اس کے وجود میں یہ چیزیں پوری ہوں گی. اور پھر سامعین کرام 1891 میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام آپ کو بتا دیا یا آپ پر انکشاف فرما دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم, وہ جو موسوی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا, جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی, وہ فوت ہو چکا ہے عام انسانوں کی طرح, عام نبیوں کی طرح, یا دیگر انسانوں اور دیگر نبیوں کی طرح. نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے, اس کے مطابق جو آنے والا ابن مریم ہے وہ محمدی مریم کا بیٹا ہے. آسم نے اس کو ابن مریم اگر کہا ہے تو مریم سے مراد وہ موسی مریم نہیں بلکہ محمدی مریم ہے. تو آپ جانتے ہیں, اکثر میں نے اپنے لیکچروں میں خطبات میں بتایا ہوا آپ لوگوں کو کہ محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب تھے,
وہ ان کا روحانی فرزند ہے، اس کے متعلق پھر یہ پیشگوئی آنسوں کی پوری ہونی ہے۔ تو 1891 میں جب اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بتا دیا کہ جی ابن مریم سے متعلقہ جو پیشگوئی ہے وہ امتی فرد میں پوری ہوگی، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی حضرت مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی اللہ نے پوری فرما دی، اور اس کی اصل جو پیشگوئی ہے اس کا مصداق آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت کی پیشگوئی دی گئی تھی ذکی غلام کے حوالہ سے، جس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا، اصل میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہونے والی ہے، یا بلکہ پوری ہو رہی ہے۔ مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی پوری ہوئی، ایسی ہوئی جیسے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ آپ تمام سارے نبیوں کے ذیل تھے، بروز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بروز ذیل تھے۔ اس طرح وہ پیشگوئی ایک لحاظ سے آپ کے وجود میں بھی پوری ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں مریم کے بیٹا نازل ہوگا اور پھر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ پیدا ہوگی، یہ ساری باتیں پھر آگے وہ ذکی غلام مسیح عظمیٰ جو آپ علیہ السلام کو بطور نشان رحمت چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا تھا، اس کے وجود میں پوری ہونی ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا حیات اور وفات کے حوالہ سے عقیدہ پہلے کچھ اور تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ نے پھر عقیدہ اپنا بدل لیا۔ تو اگر مخالف کہتے بھی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی کہا ہو، آج بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پہلے حیات مسیح کا عقیدہ تھا پھر بعد میں انہوں نے بدل لیا، اگر کوئی مخالف ان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ مرزا صاحب نے سارا نفس کی کے ذریعے یہ عقائد بدلے تھے، تو یہ لاف زنی ہے مخالفوں کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں پھر اپنے عقائد بدلا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا 1901 تک عقیدہ ختم نبوت کا تھا، جیسے کہ عام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ پھر 1901 میں آپ کا نبوت کے متعلق عقیدہ بدل گیا۔ وہ کس طرح بدلا؟ نفس کے ساتھ نہیں آپ نے بدلا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھول دیا حقیقت نبوت کی، یعنی امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت جو ہے اس آپ علیہ السلام پر کھول دی، آپ پر انکشاف فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے علم کے بدلنے کے بعد آپ نے پھر نبوت کے حوالے سے جو اپنا سابقہ عقیدہ تھا 1901 تک جو وہ انہوں نے بدل لیا۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا، اور نبوت جو ہے امت محمدیہ میں اس کے سلسلے میں بھی انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا۔ تو ہم یا مخالف اگر کہتے ہیں تو انہوں نے نفس کے زیر اثر یہ بدلے ہیں، تو ان کی لافظنیہ ہے، مخالف جو بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ حضور السلام نے الہی علم کی روشنی میں جب آپ کا علم بدل گیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، تو اس کے بعد پھر اپنے یہ عقائد بھی بدل لیے تھے۔ اور اس کے بعد سامعین کرام، میں جیسے کہ وعدہ کیا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ خاکسار اکرم محمود صاحب کا ایک اور مضمون لکھ کر الغلام اپنا انہوں نے مضمون لکھ کر ای میل پر یا اپنا فیس بک پہ بھی اور جگہ پر بھی انہوں نے وہ ارسال کیا ہوگا، ای میل فورم پر ان کا یہ آیا ہوا ہے۔ تو میں نے بھی گزشتہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں دوں گا، یعنی وہ حصہ دوم ہوگا میرے 2 فروری 2020 کے لیکچر کا حصہ، وہ دوم ہوگا۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق میں جناب اکرم محمود صاحب کے اس جو مضمون ہے، مضمون کیا ہے؟ لافظنی ہے، ایسی بے بنیاد باتیں ہیں، مطلب کہ اصل جو حقیقت ہے اور بات ہے اس کی طرف نہیں، نہ اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی آنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی جماعت، نہ اس کے مربی مولوی ارباب اقتدار، نہ ایک کا نام نہاد خلیفہ اس حقیقت کی طرف، اس فیصلے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو کاغذی گھوڑے ہیں، گھر بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں جو مرضی کرتے پھر وہ ای میل فورم میں چھوڑتے پھر وہ فیس بک میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہے، دم خم ہے، آپ کے پاس علم ہے، کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاکسار نعوذ باللہ من ذالک نفسانی آدمی ہے، نفس کے ساتھ اپنے جو عقائد ہیں وہ بدلتا ہے،
تو آپ کو تو جناب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو کیل پہنچ جائیں آگے باہر، مجھے کہیں کہ عبدالغفار نکلو باہر، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے سارے جو عقائد آپ بلتے پھرے ہیں یا جو عقائد ہیں یہ نفس کے عقائد ہیں، تو آپ کو تو بلائیں مجھے. اور پھر میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میں تو آپ کی رسپیکٹ بھی کروں گا، آپ کو عزت دوں گا، ہم علمی بات کریں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، یہ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہماری گفتگو جب ہوگی تو وہ ہم ریکارڈ بھی کریں گے، تو وہ ریکارڈنگ عام احمدی جو ہیں وہ بھی سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس گفتگو میں نہ بھی میری باتیں مانی تو انشاءاللہ احمدیوں کو پتہ لگ چل جائے گا بھی اصل میں چکر کیا ہے. جماعتی احمدیہ میں الہامی پیشگی مجھ سے موت کے بارے میں کیا ہو گیا، امت محمدیہ میں جو خلافت کی حقیقت ہے اس کے حوالہ سے جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا بشیر الدین محمود نے کیا عقیدے اختیار کر لیے ہیں، اور قدرت ثانیہ جس کا حضور سامنے البسیط میں ذکر فرمایا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اس کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار. ویب فیس بکوں پر یا ای میل فورم پر اس قسم کے کاغذی گھوڑے دورانے 4-5 سال آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی کافی بحث مباحثہ رہا ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے الغلام.com پر خطبات میں اور اپنے میرے مضامین میں سب کچھ محفوظ ہے. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب تو میں نے آپ کے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے، اپنے خطبات میں بھی اور اپنے مضامین میں بھی. باقی منوانا میرا کام نہیں ہے، نہ میں کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ اگر چاہے گا تو وہ آپ کو ہدایت دے دے گا، نہیں چاہے گا تو پھر آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ جانیں اور آپ جانیں. اچھا، اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ اپنے اس مضمون میں یہ عنوان دیتا ہے جمبا صاحب نے نفس کی اتباع میں اپنا عقیدہ تبدیل کیا، سراسر جھوٹ پریب. بلکہ کہ اصل جو باتیں ہیں الہامی پیشی مسلم موت کی یا امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت کیا ہے، جو اختلاف ہیں ہمارے، یا قدرت ثانیہ کی حقیقت، اس کی طرف آنے کے لیے سامعین کرام ہے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں. یہ اکرم واسطی صاحب، اکرم محمود صاحب، خالد واسطی صاحب، یا کوئی بھی جیلا یا کوئی بھی ان کا مولوی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کام اس ان کے جمع تفریق لفظی مشگافیاں یہ چھوڑنے کے لیے بس یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب بے بنیاد جھوٹے الزام ہیں اس سازش پر. ایسی الزام ہیں جیسے کہ آج تک مخالفین مرزا غلام صاحب ان پر لگاتے چلے آ رہے ہیں. مخالفوں کے اس کے بے بنیاد الزاموں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ صاحب اپنے اس مضمون میں کہتا ہے کسی مجدد کی بعثت کے بارے میں عبدالغفار جمبا صاحب کا باقاعدہ اعلان شدہ اور ریکارڈ پر موجود بیان ہے کہ آئندہ کسی مجدد کے آنے کی صرف 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہی مجدد ہوگا، یا اس خلیفہ کے دائرہ اتباع و اطاعت کے اندر موجود کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے مجدد بننے میں خلیفہ وقت کی رضا بھی شامل ہوگی. جمبا صاحب کے ایمان کے مطابق ان 2 صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ممکن نہیں. حوالہ ملاحظہ فرمائیے. غلام مسیح الزماں کا ظہور 2 ممکنہ صورتوں میں کہتا ہوں 2 ممکنہ صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے کسی بندے کو اپنا خلیفہ بنائے اور پھر بعد میں غلام مسیح الزماں سے متعلق الہامی پیشگوئی کا اسے مصداق بنا دے، اور وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنا غلام مسیح الزماں ہونا ظاہر فرما دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی خلیفہ کی غلامی میں اپنے کسی بندے کو غلام مسیح الزماں ہونے کا اعزاز بخشے. اللہ تعالیٰ اپنی اس رضا میں اپنے خلیفے کو بھی شامل فرما دے اور اپنے خلیفہ سے اپنے کسی بندے کے غلام مسیح الزماں ہونے کی تصدیق فرمائے. یہ دوسری صورت یقیناً بڑی عظیم الشان اور بڑی معجزہ نما ہے. سامعین کرام، گزشتہ لیکچر جو میرا ہے 2 فروری 2020 کا، اس لیکچر میں خاک صاحب نے اکرم محمود صاحب کے اس جو بیان ہے سارا میرا بیان اس نے کوٹ کیا ہے. میں نے اس کا مدلل اور مؤثر اور مسخت جواب دے دیا ہے، اور میں آج بھی تیار ہوں اپنے اس بیان پر کھڑا ہونے کے لیے. لیکن میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے اکرم محمود کو ان کے نام نہاد جو خلیفہ بنا پڑتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا. تو علاوہ میں اس کے بتا دیتا ہوں، میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں کوئی منظوم کلام جو مرزا طاہر کا اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی. آج میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو چند باتیں اس حوالے سے. میں آج اس لیکچر میں
جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا جو منظوم کلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لاشعوری طور پر اس عجز کے دعویٰ غلام مسیح الزما کی تصدیق بھی کروائی ہے، تائید بھی کروائی ہے، یا میں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے انہیں لاشعوری طور پر اس عجز کے دعوے کا مصدق بھی بنایا، مؤید بھی بنایا۔ میں چند اشعار اس حوالے سے آج چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں اور آپ کو بتا دوں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مرزا طاہر کو پکڑا اور اس عجز کی تائید اور تصدیق ان سے کروائی۔ سامعین کرام، وہ ایک نظم ہے مرد حق کی دعا، اس کا ایک شعر ہے، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اس جو شعر ہے اس میں حضور سم کو، مرزا غلام سم کو، محمدی مریم کو بھی 2 عصا دیے گئے تھے۔ یہاں پر اس شعر میں انہی عصا کا ذکر ہے، مرد حق کی دعا جسے کہا گیا ہے نا، کہ حضور سم فرماتے ہیں کہ مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک عصا جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا۔ جو دوسرا گم ہو گیا اس کو جب میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ یعنی گم شدہ عصا، گم ہونے والا جو عصا ہے حضور صاحب کی دعا کا، وہ نتیجہ ہے، وہی مرد حق کی دعا ہے۔ یہاں مرزا طاہر فرما رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ صاحب کے زمانے میں آپ کے عصا نے ساحروں کے بالمقابل وہ اژدہا بن گیا تھا، ان کے دجل کو، ان کے سحر کو نگل گیا تھا، آج بھی آخری زمانے کے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا عصا جو موعود ہے، جس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، جو انہیں دیا گیا تھا، آج دیکھیں وہ سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گا۔ اب دیکھیں، میں تو کھول کھول کے بتا رہا ہوں مرزا طاہر احمد صاحب کو، ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علاوہ اس کے عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ سامعین کرام، امام وقت کی حیرت انگیز بشارت، آپ وہاں وہ چیپٹر پڑھیں سارا، تو میرے کو پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اے غلامی مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، اس عاجز نے پوری جماعت احمدیہ میں خاص سر واحد وجود ہے، احمدی فرد ہے جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، بانی جماعت اسلام کی خواب میں، ان کے حکم پر، ان کے ارشاد پر، ان کے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری انہوں نے، اللہ نے ان کے منہ سے اس عاجز کی لاشعوری تصدیق اور تائید کروائی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ موعود ذکی غلام کو، نشان رحمت کو، فتح اور ظفر کی کلید بھی اللہ نے قرار دیا ہوا ہے۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں شعر، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں تو اللہ نے ان کے منہ سے نکلوا دی، یہ خبریں دے رہے ہیں آپ جماعت کو۔ اگر فتح اور ظفر کی کلید ان کے والد ہوتے، وہی مسلم موعود ہوتے، وہی نشان رحمت ہوتے، تو یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو وہ تو جب میں نے ان کو لکھا تو چپ ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو علاوہ اس کے وہ کہتے ہیں ایک شعر میں، کہتے ہیں کہ اپنا، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کہ تھیں منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے۔ یہ وہی مشہور شعر ہے حضرت مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زیرہ ہے دور آمدہ۔ یہ یعنی اسی شعر کے حوالے سے یہ شعر اللہ نے ان کے منہ سے نکلوایا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت جو ہے، اللہ نے اس کو اپنا مظہر قرار دیا ہے، یعنی وہ کان اللہ نزلہ من السماء کے مطابق، یعنی اس کے نزول کے ساتھ اللہ نازل ہوگا آسمان سے، یعنی وہ اللہ کا رنگ اختیار کیے وہ ہوگا اس دنیا میں۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں اپنی ایک شعر میں، ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا۔ دیکھیں اب جو غور کریں، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کے لیے۔ خدا تو انسان نہیں بن سکتا، خدا نما ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ خدا کی قسم کھا کہہ رہے ہیں کہ با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا۔ دیکھیں یہ وہی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔
دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزلہ من السماء۔ اس شعر میں یہ جو سارا وہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مطلب کہ ان کے منہ سے نکلوائیں، لیکن ان کو کوئی علم نہیں۔ ایک اور بڑی مشہور نظم وہ لکھتے ہیں، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کمل آپ کے لیے۔ آخری شعر اس طرح ہے، ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے، ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے۔ تو یہ جو 12 جنوری 1919 کے خطبہ جمعہ میں یہ ساری اس کی وضع بھی فرماتے ہیں۔ ایک عزیز کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی جو شعر پڑھتا تھا، میں نے اس کے جواب میں پھر غزل لکھی۔ عزیز کا پڑھے میرے اپنے، میں نے اس کا پورا اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے، امام وقت کی حیرت انگیز بشارت، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں ایک دو یہ باتیں تھیں، بلکہ پھر ایک اور شعر میں کہتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذکی غلام نشان رحمت محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے اور عاصم کا روحانی فرزند ہے۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، ہم سر افراز ہوئے رخصت ہے آپ سے بھی امید بہت، یہ یاد رہے کس باپ کے بیٹے اور کس ماں کے جائے ہیں۔ یعنی وہ محمدی مریم کا بیٹا ہے، وہ آئندہ زمانے میں نازل جو نازل ہونے والا تھا، وہ اس بات کی خبر دے رہے تھے جماعت کو کہ وہ محمدی مریم کا روحانی بیٹا ہوگا اور محمد عربی وسلم کا وہ روحانی فرزند ہوگا، یعنی محمد عربی وسلم اس کے روحانی باپ ہوں گے اور مرزا غلام احمد اس کی روحانی ماں ہوگی۔ یہ ساری باتیں جب میں نے ان کو لکھ کے بھیجی تو پھر باہر وہ چپ ہو گئے۔ تو میں خالد واسطی صاحب سے کہوں گا کہ میں گزشتہ خطبہ میں یہ آپ کی ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں، تو آپ تیار ہو جائیں، مرزا مسعود صاحب کو تیار کریں کہ وہ مرزا طاہر احمد کی وہ جانشینی میں وہ مقام پر بیٹھ جائیں۔ میں اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھ دیتا ہوں اور میں بھی اپنے سابقہ موقع پر چلا جاتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہوگی کہ قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور مرزا غلام صاحب کے اپنے فرمودات کی روشنی میں مرزا مسعود نے فیصلہ کرنا تو میں قبول کروں گا۔ اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بیفور ٹائم کہ یہ شخص میرے دعوے کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ عبدالغفار جمبا تیرا دعویٰ غلط ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا، اس عاجز کے دعوے کو بھی سچا دعویٰ ہے، اور مجھے سچا مسلم موعود ماننا پڑے گا، موعود ذکی غلام مسیح الزماں صادق ماننا پڑے گا۔ اس کو آ جائیں۔ اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ حوالے دیتے پھر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ میدان میں آئیں، میں تو کھڑا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں یہ اکرم محمود صاحب، پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ گروپ میں خاکسار نے جمبا صاحب کا یہی حوالہ پیش کیا، تو اس کے جواب میں عبدالقدیر صاحب امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن نے فرمایا کہ جس طرح حضرت مسیح موسم کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے نازل ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کی اطلاع دی تو آپ نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ اسی طرح مجدد کے بارے میں بھی یہ عقیدہ کہ یا تو وہ خلیفہ وقت ہوگا یا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے خلیفہ وقت کی رضا سے یہ مقام حاصل ہوگا، جمبا صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ سے خبر ملنے کے بعد اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ تو اکرم محمود صاحب، تو اس میں تو میں ابھی شروع میں سب بتا چکا ہوں باتیں، میرا نے قائد کس طرح بدلے الہی علم کی روشنی میں۔ جب انسان کا، کسی ولی کا، کسی نبی کا علم بدلتا ہے، علم بدلنے کے ساتھ اس کا عقیدہ ہی بدل جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ آگے آپ کہتے ہیں قدیر صاحب کے پاس جمبا صاحب کی دفاع میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ بظاہر اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء اور بہتان باندھ کر جمبا صاحب کی تبدیلی عقیدہ کا جواز پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس دفاع کا باطل ہونا یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ روایت جمبا صاحب کی جانب منسوب نہیں کی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اطلاع مجھے جمبا صاحب نے دی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قدیر صاحب محض اپنا قیاس ظاہر کر رہے ہیں جو کہ انہیں ہرگز زیب نہیں دیتا۔ آپ مرزا بشیر الدین محمود کی وہ جنگیں لڑتے پھر رہے ہیں، وہ ایک جھوٹا مسلم موت تھا، جھوٹا مفتری اللہ ثابت ہو گیا ہے۔ آج جنگیں لڑتی پھر رہے ہیں تو قدیر صاحب کو کیوں حق نہیں ہے کہ ایک مطلب کہ اس عاجز کے کسی دعوے کے حوالے سے وہ کوئی بات کر سکے؟ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ایک مفتری اللہ، ایک کاذب مسلم موت جس نے دعوے کیے اور پوری جماعت احمدیہ کو گمراہ کر دیا، اس کی آپ جھوٹے اس کا دفاع کرتے پھریں، اور آپ کو یہ زیب دیتی ہے، قدیر صاحب کو نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ آگے لکھتے ہیں آپ
اپنے گمان پر بنیاد رکھ کر ایک بات کو تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، یہ بھی اللہ پر افتراء باندھنے کی ایک صورت ہے جس پر قدیر صاحب کو استغفار کرنا چاہیے۔ جناب خالد واسطی صاحب، عزیزم عبد القدیر صاحب کا حضرت مرزا غلام صاحب کی حیات و وفات مسیح کے جو مثال دے کر آپ کو جو انہوں نے جواب دیا ہے، عقیدہ بدلنے کا ایسا ہی واقعہ ایک صدی کے بعد اگر ذکی غلام مسیح الزماں جو ان کے غلام ہیں ان کے ساتھ اگر ہو گیا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک بڑی روشن مثال دی ہے آپ کو منہ بند کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کے منہ کو تو اللہ ہی بند کرے گا۔ تو بہر انہوں نے اپنی طور پر دلیل کے ساتھ آپ کا منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہر آپ کے منہ تو پھر اللہ تعالیٰ بند کرے گا انشاءاللہ، وہ منہ بند کرنا جانتا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، قدیر صاحب کے مبنی بر قیاس اس دعوے کا بطلان یوں بھی ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ 27 برسوں میں جمبا صاحب نے کبھی ایک مرتبہ بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اطلاع پانے کے بعد ظہور مجدد کے حوالے سے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس لیے عبد القدیر صاحب کا بیان بھی مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے۔ تو میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں اور اگر محمود بھی سن لیں کہ دیکھیں، خاکسار نے گزشتہ سال 26 اپریل سے لے کر 23 اگست تک کم و بیش 10 خطبے اسی موضوع پر دیے ہیں، مطلب کہ ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جو باتیں میں نے پہلے کہی ہوئی ہیں، مثلا پہلے ابتدائی یا جیسے غلام مسیح میں نے کتاب لکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو علم دیا، شعور دیا، بصیرت دی، اور اس کے نتیجے میں میرے یہ جو امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت ہے اس کے حوالے سے میرے پھر عقیدے بدل گئے ہیں، لیکن بدلے اس طرح ہیں کہ اللہ نے علم دیا، اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا، تو میرے پھر عقائد بدل گئے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے نفس کے ذریعے عقیدے بدلے ہیں تو جناب میدان میں آ جائیں، کیونکہ جو عقیدے نفس کی پیروی میں اختیار کیے گئے جائیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اس قسم کا نفسانی بندہ اپنے دعوے کا دفاع نہیں کر سکتا۔ آپ میدان میں اتریں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت کیا ہے۔ آپ خالد واسطی صاحب، آپ بھی اور آپ کے اگر دوسرے جالے بھی، آپ کے مولوی صاحب بھی، وہ سارے بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے، یار میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، یار یہ جھوٹے الزام مجھ پہ لگاتے پھر رہے ہو، کیا ان الزاموں سے آپ کیا پائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ آپ اگر باقی یقین رکھتے ہیں یہ جو میرے پر الزام لگا رہے ہیں یہ سچے الزام ہیں تو آپ کو تو فیلڈ میں آ جانا چاہیے۔ اتنے لمبے عرصے 4-5 سال ہو گئے ہیں میرے اور آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بحث مباحثے ہو رہے ہیں، میں بارہا بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آؤ لندن میں آ جاؤ، ادھر کیل نہیں آنا چاہتے، لندن میں آنا کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے الزامات ہیں یہ بھی اکٹھے کر لو۔ ڈاکٹر یحییٰ سے بھی کہنا کہ یہ جو گلے پڑ گئے حوالے وہ میرے گلے ڈالتا پھر رہا ہے وہ بھی لے لے، تو لیکن سارے 10 باتیں ہم ہوں گی الہامی پیشگی مسلم موت کی۔ پہلا اختلاف ہمارا، دوسرا امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارا اختلاف ہوگا، اس پہ ہم نے بات کر رہی ہیں۔ تیسری الوصیت میں جس قدرت ثانی کی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم باتیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو آپ نفس کے جمبا صاحب نے کر دیا، فلاں کر دیا، وہ جو ڈاکٹر یحییٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہ جو حوالے گلے پڑ گئے، یہ سارے اپنے جو بھی اعتراضات ہیں سارے لے آنا۔ میں کبھی بھی میدان سے جاؤں گا نہیں جب تک میں سارے آپ کے سوالوں کے جواب نہ دے دیے، 1 دن 2 دن 10 دن کوئی ایسی بات نہیں۔ خاصا تو میدان میں کھڑا ہے اور آپ یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، جی ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا، کیا ان سے کیا آپ کو ملے گا؟ اپنی روحوں کو تسکین دینے کے لیے یہ سارا آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھنس چکے ہیں، عبدالغفار جمبا نے ہم سب کو گمراہ ثابت کر دیا ہے اور آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے آپ کو، آپ کی بھی آپ کیا ہے آپ کا علم، کیا آپ نے کیا، ہم نے احمدیت کے ساتھ ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے کیا کیا اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس شخص سے آگے ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کو، آپ کا ضمیر ملامت آپ کو کرتا ہے، پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آپ یہ اس قسم کے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے، اختلافی موضوعات کے حوالے سے میدان میں آئیں، میں کھڑا ہوں۔ آپ بگوڑے ہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں، اور احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی سوچ لیں، سمجھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ میدان میں کھڑا جو ہے وہ طاقتور ہے، دلائل اس کے پاس ہیں یا بھاگنے والے بگوڑوں کے پاس ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں قارئین گواہ رہیں،
एक टॉपिक से बनाया हुआ है। आप लिखते हैं, आज बरोज़ जुमेरात 30 जनवरी 2020 को खाक सर अब्दुल कदीर साहब इनके तमाम साथियों और अब्दुल गफ्फार जंबा साहब से दरख्वास्त करता है कि अगर अल्लाह ताला खुदा ताला से ख़बर पाकर अपना अकीदा तब्दील कर लेने का कोई ऐलान जंबा साहब ने किया है तो उसे पेश करें। आज के बाद अगर कोई इस किस्म की कार्रवाई की गई तो इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, और ये एक के एक बाद आने वाला ख्याल होगा, और ये एक बाद में आने वाला ख्याल होगा। बराए करम इस फोरम के और दीगर कारीन भी इस अमर के गवार हैं। सामीन कराम, मैं आपको भी गवाह ठहराता हूँ, और कारीन कराम भी जिनको मुखातब कर रहा है वो भी गवार हैं, और सामीन कराम भी गवार हैं। जनाब खालिद वास्ती साहब, मामूरीन जब इल्म बदलने के साथ अपना अकीदा बदलते हैं, याद रखें वो आप जैसे लोगों को सबूत पेश करने के पाबंद नहीं होते। इस किस्म के आप जैसे लोग बैठे हैं 1, 2, 3 करोड़ों, वो पाबंद नहीं होते। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पाबंद नहीं था कि मुखालिफ मौलवियों को और बदज़बानी जो करते थे लोग, बदज़बानों को अपने अकायद बदलने के सबूत मुहैया करता। ना आज उनका ज़ुके ग़ुलाम कर रहा है, पाबंद है। किसको पाबंद करते फिर रहे हैं? पहले मेरा मुकाबला तो कर ले। मैं 16 साल से का मैदान में खड़ा हूँ और आप भगौड़े हैं, आप क्या करते फिर रहे हैं? ये आपकी ज़मीर को मुतमिन करने के बहाने हैं ये। दूसरी बात ये कि बयानात और अकीदे बदले थे जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने। दावा से पहले के बयानात मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, कुछ और थे। दावा के बाद बयान उसने अपने साहब का बयानों से वो मुकर गया। कभी कहता है कि मैंने जितना इन पेशगोइयों पर गौर किया तो ये पेशगोइयाँ मेरी खिलाफत के ज़माने से तल्लक रखती हैं। ख्वाब देखने के बाद दावा करना, हल्फन दावा किया तो फिर कहता है कि आज मैंने पहली दफ़ा इन पेशगोइयों को मंगा कर पढ़ा। सब झूठ बोले उसने। कभी कहता है कि ये मामूरीन वाली पेशगोई है ही नहीं, एक मामूर की पेशगोई में उसको उसके मिस्ताक को दावा करना पड़ता है। फिर जब ख्वाब के बाद, झूठी नफसानी ख्वाब के बाद जब दावा हल्फन किया तो फिर वो दावा करता है हल्फ के साथ। तो क्या वो वही पेशगोई, ये वही पेशगोई, क्या वो मामूर की पेशगोई बन गई थी? फिर दावा ना करने के जवाब लोगों को मतलब 30 साल देता रहा, कदम कदम पर झूठ बोलता रहा, और फिर दावा नफसानी ख्वाब के बाद जब दावा किया तो वो अपने पिछले साहब का बयानों से मुकर गया। तो मसला ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं आज इस खुतबा जुम्मे में भी आपको तसल्ली कर देता कि किसने फ्रॉड किए थे और किसने झूठ बोले थे। और सामीन किराम गवाह रहे हैं। और जनाब खालिद वास्ती साहब, आप जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त इस साजिश पर हैं, वो मैदान में मुकाबला के लिए खड़ा है। ये बड़ी ज़बरदस्त मैं दलील दे रहा हूँ। वो मैदान में मुकाबला के लिए खड़ा रहा है। आप और कब्रिस्तानी जमात के अरबाब अख्तियार इस साजिश के आगे भाग रहे हैं। आपके इल्ज़ामों की क्या हकीकत है? जो मर्ज़ी बक बक करते रहें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के बिलमुकाबल आज तक मुखालिफ मौलवी बक बक करते आ रहे हैं, मुखालफिन बक बक गंदे इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ना मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मुखालफों की बक बक की कोई हैसियत है। तो इसके बाद आगे लिखते हैं आप, हकीकत हाल। आप कहते हैं जिस तरह एक सच्चा मामूर खुदा ताला से वही और इल्हाम के ज़रिए से इल्म हासिल करके विरसे में मिले हुए अपने गलत अकायद की इस्लाह करता चला जाता है और खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पर गामज़न होता चला जाता है, इसके ऐन बरक्स एक झूठा मुद्दई वक्त के साथ साथ अपने नफ्स की पैरवी करते हुए विरासत में मिलने वाले अपने दुरुस्त अकीदों से भी मुनहरिफ होता चला जाता है और यूं अपनी गुमराही के रास्ते को तारीक तर करता चला जाता है। यही झूठे और गंदे इल्ज़ाम जो आप इस आयत पर लगा रहे हैं, यही मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मुखालफों ने आप इल्ज़ाम पर लगाए थे। क्या आप मानेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अपने सच्चे अकीदों को छोड़ दिया था, छोड़ के फिर गुमराही में चला गया था? क्या वफ़ात मसीह का अकीदा जो उन्होंने इख्तियार किया था, क्या ये झूठा अकीदा उन्होंने इख्तियार किया था और हयात मसीह का पहला अकीदा सच्चा था? क्या नबूवत के हवाले से जो उन्होंने अकीदा फिर इख्तियार किया अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म की रोशनी में और उसके बाद, तो क्या उन्होंने झूठा अकीदा इख्तियार किया था? यही हाल इस आयत का भी है। आगे कहते हैं यही हकीकत हाल और अमर वाक़या हज़रत मसीह मौद असम और अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के अकीदा तब्दील करने पर चश्मा होती है, कतन नहीं होती। ये आजिज़ अपने आका के कदमों में कदम रख कर चल रहा है। जिस तरह उन्होंने तजदीद की, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिए, फिर इल्म देने के बाद उन्होंने फिर अपने अकायद बदल लिए, इसी तरह आज आप अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी
آپ کے قدموں میں قدم رکھ کر اپنا تجدید اور اصلاح کا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جیسے لوگ اس زمانے میں بھی بک بک کرتے رہے تھے مخالف مولوی، آج میرے زمانے میں ذکی غلام مسیح زمانے میں آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور کر دیا ہے کہ یہ بک بک کرتے رہو۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ ہر تقدس مسیح موعود السلام تو جری اللہ فی حل الانبیاء ہیں، جبکہ عبدالغفار جمبا صاحب کو میں اپنے 20 اکتوبر 2016 کے ایک مضمون میں دلائل کے ساتھ مرد حق کی بجائے ایک مرد نفس ثابت کر چکا ہوں، جس کا جواب عبدالغفار جمبا صاحب یا ان کا کوئی ساتھی آج تک نہیں دے سکا۔ محمود صاحب یہ آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ میں سامعین کو کہتا ہوں کہ اس خالد واسطی کو کہا ہے کہ میرے بالمقابل میدان پہ اترے، وہ جو مضمون جو کہہ رہا ہے نا کہ جواب نہیں دیا تھا وہ بھی لے آیا ساتھ۔ آپ الغلام.com دیکھیں، وہاں پر میرے خطبات پڑھیں، سنیں اور میرے مضامین پڑھیں۔ اس خالد واسطی کیسے میں نے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بگوڑا آدمی ہے۔ میں نے اس شخص کو مناظرے کے لیے بلایا، اس کو اور اس کے ساتھ جو باقی بجو تھے۔ میں چاہتا نہیں یہ لفظ استعمال کروں، میں اس کو ماضی کا قصہ بنا چکا ہوں، لیکن پھر یہ بجو آ گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سارے بجوؤں کو میں نے ان کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں۔ یہ مردود اور لانتی قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے ان کو مبالہ کے لیے بلایا، ہر ایک کو لکھا مبالہ، اور ان کے جو قائد بنا پھرتا ہے وہ کھڑپیش ہے بلائے قادیان کا، اس کو لکھا۔ گزشتہ مطلب کہ وہ میرا مضمون پڑھیں الغلام.com پر، خطبہ سنیں۔ یہ سارے ان کا مسرور صاحب بھی بھاگ گیا، یہ اپنا یہ واسطی صاحب بھی بھاگ گیا، یہ باتیں کر رہے ہیں جی میرے مضمون کا جواب نہیں دیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ کیا ہو گیا یار؟ ادھر میدان میں اترو، اگر آپ کے اندر کوئی غیرت ہے کہ آپ کے انسان دے بچے ہیں۔ سامعین کرام، میں پہلے بتا چکا ہوں علم بدلنے کے ساتھ عقائد بھی بدل جاتے ہیں۔ کوئی مدبر ایمرسن ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف پتھر نہیں بدلا کرتے، ہاں گوشت پوش کے انسان جو ہوتے ہیں جب ان کا علم بدلتا ہے تو ان کے عقائد بھی بدل جاتے ہیں، لیکن پتھروں کے کبھی عقائد نہیں بدلے۔ تو تم کو تو انہوں نے برین واشنگ کے ساتھ، خالد واسطی صاحب تم تو پتھروں سے بھی بدتر ہو چکے ہو جماعت احمدیہ قبرستان میں، تمہارا یہ حال ہے۔ آگے ایک عنوان دیتے ہیں، جمبا صاحب نے اپنا عقیدہ خدا سے علم پا کر تبدیل نہیں کیا۔ لکھتے ہیں، میں عبدالقدیر صاحب کی طرح محض قیاس یا گمان پر بنیاد رکھ کر بات نہیں کر رہا، بلکہ میں دلیل و شواہد سے ثابت کر رہا ہوں کہ جمبا صاحب نے 1993 میں خدا خلیفہ رابع کے نام اپنے خطوط میں جن عقائد کا اظہار کیا تھا وہ سب عقائد جمبا صاحب کے بقول خدا تعالیٰ کی طرف سے منکشف کردہ تھے۔ آج میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بات منسوب کرتا ہوں وہ کیوں نہیں مان رہے؟ آج میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوا اور علم ہوتا ہے تو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ 1993 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جمبا صاحب نے لکھا ہے، آج کیوں نہیں جمبا صاحب کی بات کو مان رہے؟ وہی جمبا صاحب ہے جو 1993 میں مرزا طاہر احمد کو خط لکھنے والا، اپنا مقدمہ اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھنے والا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی، یہ آپ کا حال ہے، تقوی کا حال ہے، یہ انصاف کا حال ہے آپ کا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اگر جمبا صاحب سچ بول رہے ہیں تو لامحالہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدہ میں تبدیلی خدا تعالیٰ کے کہنے پر تو نہیں ہوئی بلکہ اپنے نفس کے کہنے پر ہوئی۔ یہ آپ کا خیال ہے، جیسے مرزا غلام صاحب کے مخالفوں کا بدترین محمد حسین بٹالوی کا خیال تھا، ایسے ہی آپ کا خیال ہے اس حدیث کے متعلق۔ میرا یہ خیال نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ 1993 میں خدا تعالیٰ جمبا صاحب کو ایک حقیقت کا علم دے اور اس کے بعد اس حقیقت کے برعکس کوئی اور انکشاف فرما دے۔ جناب مرزا غلام صاحب نے بھی تو پھر پہلے حیات مسیح کا براہین احمدی میں سب کو لکھا، پھر اللہ نے ان کے بدل دیے، وہاں پر آپ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر نبوت کے بارے میں مرزا غلام صاحب 1901 تک مدعی نبوت پر لانتے بھیجتے رہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے رہے، کہتے رہے۔ تو 1901 میں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ان پر حقیقت کھولی نبوت کے حوالہ سے، امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے متعلق، تو انہوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا۔ جناب میں شروع میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، انصاف کرو، اور جو میں اب کر رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، مجھ پر آپ نفس کی باتیں اور اس کے الزام لگاتے پھر ہیں، کیا یہ آپ کا تقوی اور یہ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ تو گمراہ، مطلب کتنے گمراہ ہو چکے ہیں، آپ کی تو انتہا ہی نہیں۔ اتنی گمراہی مذہب میں کچھ لوگوں نے پہلے نہیں کی تھی جتنی آپ لوگ کر چکے ہو، مذہب میں گمراہی پیدا کر چکی ہو اور گمراہ ہو چکے ہو۔ تو آپ کو چاہیے کوئی انصاف کی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے نہ لڑیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، ایسا تصور خدا حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی حقیقی غلام تو اختیار نہیں کر سکتا۔ قدیر صاحب کو اپنی فکر کرنی چاہیے،
حوالہ دیکھیے جنبا صاحب فرماتے ہیں. تو حوالہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. تو پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد واسطی صاحب قدیر کی بجائے آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ جس دجل اور فریم میں پھنسے ہوئے ہیں نا، آپ کو پھنسا دیا گیا ہے. آپ اپنی شعور کی آنکھیں کھولیں، تقویٰ کی طرف آئیں. تو آپ اس دجل اور فریب کاری سے نکلنے کی کوشش کریں. قدیر کو تو اللہ نے اپنا فضل کر دیا ان پر، تو وہ تو ہدایت پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ہدایت پائی ہے. تو آپ اپنی جو تکبر اپنا آپ لے کے پھر رہے ہیں، تکبر بن کے مدبر فلاں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ قدیر نے تو فکر جو کرنی تھی وہ کر لی، وہ تو ہدایت پا چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. جتنی بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے. تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کس دجل میں، کسی گند میں، کس گمراہی کی دلدل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ اس کی فکر کریں. آگے آپ لکھتے ہیں، حوالہ میں رکھ دیتے ہیں. غلام مسیح الزماں کتاب کا ہے 102 103 صفحہ ہے. آپ کہتے ہیں میری متعلق، میرے الفاظ میں پڑھتا ہوں. میں جناب مرزا طاہر صاحب کو لکھتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مومنوں کے امیر ہیں. میری حیثیت تو صرف ایک غلام کی سی ہے. جب میں اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتا ہوں تو یہ بھی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا مجھ پر انکشاف فرمایا ہے. آقا کے آگے غلام کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ یہ جو میں پڑھتا ہوں نا شعر مرزا طاہر احمد صاحب نے لکھے ہوئے ان کے ہیں. یہ دعاہی کا تھا معجزہ کے اساس، ساحروں کے مقابل بنا اجتہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. سامعین کرام، میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، امام وقت کی حیرت انگیز بشارات، وہ میری کتاب غلام مسیح الزماں پر، اس پر الغلام.com پر آن ایئر ہے، اپلوڈ ہے. آپ پڑھیں وہاں پہ اس چیپٹر کو. یہ شعر مرزا طاہر کے ہیں. کیا میں نے کیے ہیں ان کو بتایا تھا. تو ابھی میں نے اور شعروں کا حوالہ دیا ہے. یہ وہ شعر ہے، منظوم کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالد واسطی صاحب مرزا طاہر کے منہ سے نکلوالا، اس کو پکڑا اور اس کو اس عاجز کی لاشعوری طور پر اس عاجز کا معید اور مصدق بنایا. اللہ نے اسے میری تجدید اور تصدیق کروائی لاشعوری طور پر. تبھی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھ پر کھول دی تھی سب باتیں. اور میں مرزا طاہر کی زندگی میں ان کے آگے کھڑا ہو گیا تھا اور یہی باتیں میں نے کہی تھی کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شعر وغیرہ، ان کا مطلب یہ ہے آپ ایک لحاظ سے اس عاجز کے معید اور مصدق ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو اپنی جماعت میں میری یہ جو معنی ہے نہ بتانا. اپنی جماعت میں اعلان کر دو کہ میرے شعروں کو مطلب بتاؤ. کوئی ایک احمدی بھی اگر وہ معنی بتا گیا جو میں نے آپ کے آگے رکھے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ میں نے بھی، میری عقل نے بھی مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک احمدی بھی آپ کو وہ کچھ میں نہیں بتا سکتا ہے آپ کے اشعار کے جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے علم پایا. اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر یہ ان باتوں کو، آپ کے اشعار کے انکشاف اس عجز پر کھولے. تو جناب خالد واسطی صاحب، یہ جو میں کہتا ہوں نا، تو میں اسی لیے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے دیا تھا کہ میں نے مرزا طاہر کو آپ کی تصدیق اور تائید کے لیے یہ سارے اشعار اس کے منہ سے میں نکلوا رہا ہوں. اور میں نے اے عبدالغفار تیری مرزا طاہر کو تیرا مصدق اور معید بنایا ہے. تب میں یہ بات میں نے لکھی تھی. باقی رہا سوال، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان باتوں پر میں نے وہاں لکھا، میں آج بھی قائم ہوں اس پر. میں شروع میں کہہ چکا ہوں اور اپنے گزشتہ لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے اس سابقہ بیان پر آج بھی کھڑا ہوں. لیکن آپ مرزا مسعود کو کہیں کہ وہ مرزا طاہر کی حیثیت لے لے اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام صاحب کی فرمودات کی روشنی میں میرا دعوے کا فیصلہ کرے، میں مان لوں گا انشاءاللہ. لیکن سر منہ قرآن کریم، حدیث صحیحہ، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور مرزا غلام صاحب کے اپنے فرمودات کے باہر نہیں جانا. اپنی گردن مرزا مسعود کو اس کے نیچے رکھ دے. میں آج بھی اپنے سابقہ بیانوں پر، ان بیانوں پر، اے غلام مسیح الزماں صفحہ 102 103 کتاب جو ہے، میں آج بھی کھڑا ہوں. آؤ گے میدان میں؟ اکرم محمود صاحب، اگر آپ واقعی معقول بندے ہیں، آپ واقعی ایک فضول آدمی نہیں ہیں، جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو لکھے ہیں آپ نے مضمون وغیرہ ویب سائٹ پہ لگا رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں بڑا فضول آدمی ہوں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فضول آدمی نہیں ہیں آپ، تو معقول آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، میدان میں آتے ہو اس کام کے لیے جو میں کہتا ہوں. آپ کا مضمون لکھا ہوا مضمون ہے، میں آپ کو بلا رہا ہوں میدان میں.
میں کہتا ہوں آپ کبھی بھی میدان میں نہیں آئیں گے، نہ آپ کا خلیفہ آئے گا، کیونکہ آپ جھوٹے ہو. ایک دجل کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے مرزا غلام حسن کی جماعت میں. یہ فراڈ ہے، ایک دجل ہے جس میں عام غریب مسکین احمدی پھنسے ہوئے ہیں. آگے آپ لکھتے ہیں درجے بالا معروضات کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مجدد کے مقام و مرتبہ اور اس کی بعثت کے طریقہ کار کے بارے میں جنبہ صاحب کا 1993 میں جو عقیدہ تھا اسے ترک کر دینے کا اعلان جنبہ صاحب نے کبھی نہیں کیا، اور یہ کہنا خدا تعالیٰ پر افتراء باندھنے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنبہ صاحب کے عقیدہ کی درستگی کر دی، بلکہ ریکارڈ پر موجود ثبوت و شواہد اس کے برعکس ہیں. یعنی بقول جنبہ صاحب مجدد اور خلیفہ کے حوالہ سے انہوں نے اپنا جو عقیدہ بیان کیا تھا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر کامل انکشاف کا نتیجہ تھا. اگر 1993 میں جو میں لکھتا ہوں وہ ٹھیک تھا تو آج میں جو کہتا ہوں وہ کیوں نہیں ٹھیک؟ بندہ ایک ہی ہے جس کے متعلق آپ دعوے کرتے پھر رہے ہیں. 1993 میں تو مجھے ٹھیک قرار دے رہے ہیں، ابھی آپ نے ٹھیک کیا، اللہ کا انکشاف تھا، آپ نے لکھا ہے سب کچھ ٹھیک تھا، عبدالغفار جنبہ ٹھیک تھا. آج کیا ہو گیا اس کو؟ وہی عبدالغفار جنبہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں نے بعض عقائد جو ہیں انہوں نے بدل دیے. کیونکہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ میں ایک سمپل احمدی پیدائشی احمدی ہوں، میرے ماں باپ ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں ہم لوگ پیدا ہوئے. ہمارا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مذہبی گھرانے سے تعلق ہے عالم فاضل سے. سمپل کسان کاشتکار لوگ ہیں ہم لوگ. تو ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا، تو جو جماعت کے عقیدے تھے وہ ہمارے بھی تھے. تو جناب یہ جو باتیں ساری میں نے کہی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب چن لیا، بعض باتوں کا فوری طور پر اللہ نے علم دے دیا، بعض کا علم نہیں دیا. تو میں نے اپنے سابقہ جو میرا علم تھا جماعت احمدیہ قادیان میں رہتے ہوئے، تو وہ اس کے مطابق میں نے وہ خط لکھے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جب ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں چاہتا ہوں اس کے بدل دوں میں نے قائد کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ نے علم کی دیا مجھے ان کا اور دلائل دیے. آپ آئیں مجھے، آپ کہہ رہے ہیں نفس کی بات ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں نے اپنے ان سابقہ عقائد کو بدلا. اور آپ جب دلائل میرے دیکھیں گے، بلکہ اکثر میں دلائل دیتا رہتا ہوں اپنے خطبات میں، لیکچروں میں اور اپنے مضامین میں، آپ کے داند کھٹے ہو چکے ہیں. ہاں یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات لگانے کے لیے محمد حسین بٹال بھی لگا سکتا ہے، کوئی بھی لگا سکتا ہے، آپ جیسے لوگ بھی لگا سکتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سامعین کرام اور خالد واسطی صاحب سے میں کہوں گا آخر پہ، خاکسار نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مجدد کی بعثت اور امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت کے متعلق اپنے عقائد اسی طرح بدلے ہیں جس طرح ایک صدی قبل ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے حیات وفات مسیح اور نبوت کے متعلق اپنے عقائد بدلے تھے. یہ یاد رکھیں، میرے نفس کے کوئی تعلق نہیں. میں کیا بتاؤں، میں تو اتنا سادہ آدمی ہوں. ہمارے نفس نے، میں 1978 کے شروع میں 1977 کے شروع میں ایک اللہ تعالیٰ مجھے ایک نظم منظوم فکرات دیتا ہے، میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں. میں تو حالانکہ شاعر نہیں ہوں، یہ منظوم فکرے تھے، میں تو ان کو نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا یہ الہام ہے، اللہ کی انکشاف ہے مجھ پر، اس سے کی طرف سے ہوا. میں تو اس کو نہ سمجھا، میں سمجھتا ہوں، میں نے غور ہی نہیں کیا اس بات پر، کیوں کیسے میں غیر شاعر ہوں، یہ میں نے کیسے لکھ لی. اسی طرح اکرم محمود صاحب 2 خوابیں میں نے پھر اللہ نے دکھائیں، بڑی عجیب خوابیں ہیں جن میں ان منظوم فکرات کی دعا بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. اس کے باوجود میرے نفس نے تو کچھ نہ مجھے بتایا. اگر اتنا ہی نفسانی بندہ ہوں میں، نفس بڑے بھاگتا پھر رہا میرا، آج بھی مجھ پر یہ الزام غفل لگاتے پھرے ہیں، تو وہ خوابیں دیکھ کے وہ منظوم جو فکرات دل میں پیدا ہوئے اور وہ جو خوابیں میں نے دیکھی، میرے نفس نے کوئی ان کا مجھے کچھ نہیں بتایا. 6 سال تک میں لا علم رہا، ان منظوم دعائیہ اشعار سے بھی لا علم رہا، ان کی حقیقت سے بھی لا علم رہا. اور دونوں خوابوں کی حقیقت یا تعبیر تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. میرا نفس کہاں تھا وہاں پر؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا، ان منظوم دعائیہ اشعار کا علم نہیں مجھے دیا، جب تک ان دونوں خوابوں کی حقیقت اور تعبیر نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی، میرے نفس نے مجھے کچھ نہیں بتایا. میں وہی عبدالغفار جنبہ ہوں جس کے متعلق آج آپ اس کے جھوٹے الزامات لگاتے پھر رہے ہیں کہ نفس نے کر دیا، فلاں کر دیا. کچھ بھی نہیں کیا. یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ مدعی جو ہوتا ہے وہ اپنا عقیدہ بدلتا ہے. جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1 صدی پہلے اپنے عقائد بدلے تھے، ایسے میں بدل رہا ہوں. سامعین کرام، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد تو دعویٰ مسلم ہو سے پہلے کچھ بتاتا ہو رہا اور پھر 30 سال بیان دے کر لوگوں کو جج کرتا رہا. پھر نفسانی خواب دیکھی
میں ثابت کر میرے سامنے تو آؤ نا, میں بتاؤں آپ کو کیا دلیل کیا اس شخص نے. آپ تو سامنے کے آنے کے لیے تیار نہیں مجھے. ہاں, یک طرفہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جیسے ڈاکٹر یا تماشا کر رہا ہے, ایسے تم بھی کرتے رہو, کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا کا شیر میدان میں کھڑا ہے اور آپ کو للکار رہا ہے. اور آپ سب جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے, مولوی, ڈاکٹر یا اور خالد واسطی اینڈ کمپنی, سارے اس عاجز کا, اس خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان سامنا کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخری بات میں ایک بتاتا ہوں آپ کو. اکرم محمود صاحب, بہت کچھ میں نے بتانا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم تو ایسے ہی جاتا نا, بھاگتا. تو میں یہ بات بتا کے اپنا لیکچر کو ختم کروں گا. آپ کا خود ساختہ مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد, وہ جو تقریر انہوں نے لاہور میں کی تھی اپنے دعویٰ کے حوالے سے 12 مارچ 1944 کو, اور یہ جو میں پڑھوں گا الفاظ, انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229 پہ آپ دیکھ لینا. جناب خود ساختہ بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود جو تھا, وہ کہتا ہے, میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے محمود, میں اپنے خدا کی, میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے. یہ سب جھوٹ بول رہا تھا وہ بندہ, خدا کی قسمیں کھا کر. آگے وہ لکھتا ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا, حالانکہ کوئی خدا کا وعدہ نہیں تھا, یہ نفسانی اس کی باتیں تھیں. میں ثابت کر چکا ہوں, 16 سال ہو گئے ہیں, میں تم سب لوگوں کے جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے کھڑا ہوں. آپ لوگ مندیاں دے تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں. یہ اسی لفظ کے وعدے کتنے تھے سچے اللہ دے. آگے لکھتا ہے, میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں, مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا. مستحکم بنیاد کیا کرنی ہے؟ اور اس نے تو اپنے پیروکاروں کو, مرزا غلام حسن کے پیروکاروں کو, جماعت احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ مستحکم بنیاد کر دی انہوں نے. آگے وہ کہتے ہیں, اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے. میں ڈٹ کر کہتا ہوں کہ وہ فراڈی شخص تھا, وہ مفتری اللہ تھا, اور میں ثابت کیا ہے, یہ صرف دعویٰ نہیں کر رہا, ثابت کر دیا کہ جھوٹا آدمی تھا. کتنے ہیں اس کے پیروکار؟ کیوں آج منہ ان کے بند ہو گئے ہیں میرے سامنے؟ خالد واسی, آپ کہاں ہو؟ تمہاری غیرتیں کہاں گئی ہیں؟ تمہاری شرم و حیا کہاں گئی ہے؟ یہ تمہارا مسلم ہو جس کو تم کہتے ہو, اس کے بیان آئیں. آگے وہ کہتا ہے, اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا, اسلام کی حالت کیا ہے آج؟ ہر مسلمان کو مخالف جو ہیں وہ دہشت گرد کہتے پھر رہے ہیں. اسلامی ممالک کا کیا حال ہے؟ دین اسلام کا کیا حال ہے اس وقت؟ آگے وہ کہتا ہے, اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے, تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا. جناب اکرم محمود صاحب, جناب میرا دعویٰ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلموں میں جھوٹا اور مفتری اللہ تھا. وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں, وہ موعود نشانی رحمت جس کی چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ نشانی رحمت, وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں, وہ مسیح مبارک احمد, وہ مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا, ان کو دیا ہی نہیں تھا. تو پھر مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا مسلم موعود کیسے بن گیا؟ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کیسے بن گیا؟ وہ موعود نشانی رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سب فراڈ تھا, جھوٹ تھا. میں دلائل دیے ہیں, اور یہ اتنے طاقتور دلائل میں آپ لوگوں کے آگے رکھ چکا ہوں. جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے, مرزا طاہر کے آگے. مرزا طاہر بھی دم دبا کر بھاگ گیا, مر گیا. وہ مرنا قبول کر لیا اس نے, بارو سچ کا وہ اعلان نہیں کر سکا, وہ چلا گیا. اس کے متعلق میں کیا کرنی ہے بات. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اگر توفیق دے تو اس مصیبت سے, اس جہنم سے اس کو نکال لو تم لوگ. میں بتا رہا ہوں, میں خبریں دے رہا ہوں. یہ آئندہ جو خبریں ہیں, زمانے کی خبریں ہیں, جو عالم آخرت میں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہے جتنا چاہے علم دے سکتا ہے. تو میں بھی اسی علم کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مرزا طاہر کا درد رکھتے ہیں, اگر آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا درد رکھتے ہیں, اگر آپ مرزا ناصر احمد کا درد رکھتے ہیں, سارے یہ سب یہ اپنے وقت کے
فریب کار لوگ تھے، یہ ساری دجالی ٹولہ ہے جنہوں نے جماعت احمدیہ پر ظلم کیا، احمدیت پر ظلم کیا، اسلام پر ظلم کیا. یہ دنیا دار لوگ تھے، یہ سارے اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اب مر چکے ہیں، آگے جا چکے ہیں، اپنی عذاب علیم بھگت رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے مسیح موعود کے بیٹے تھے، آپ کے دلوں میں ان کا درد ہے، تو آؤ میدان میں میرا مقابلہ کرو، میرا سامنا کرو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن میں نے ابھی شروع میں بات کی ہے کہ مرزا مسعود احمد صاحب کو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام اور آپ کا اپنا فرمودات جو ہے کلام ہے، اس کی روشنی میں ہم نے یہ تین ہمارے جو اختلاف ہیں: الہامی پیشگی مسلم، دوسرا امت محمدیہ میں خلافت کی حقیقت، تیسرا ہے کہ الوصیت میں جو قدرت ثانیہ کا ذکر ہے، اس قدرت ثانیہ کی حقیقت کیا ہے. آپ تو اتنے جھوٹے لوگ ہو اکرم محمود صاحب، آپ کا وہ بشیر الدین مودی اتنا جھوٹا اور دغا باز انسان تھا کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ پیچھے رہا اور اپنے نانا کے ذریعے نزول قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرواتا رہا. میرے مضامین اور میرے تقاریر اور میرے خطبات بڑے پڑے ہیں حوالوں سے. تاریخ احمدیت کا وہ حوالہ آپ لوگوں کا غالباً صفحہ 212 ہے، جلد پتہ نہیں کون سی ہے. تو بہرحال جب وہ جماعت کے اندر جماعت بنا کر پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے موقع پر جماعت کا قائد بن بیٹھا، قبضہ کر بیٹھا، تو پھر یہ ایسا جھوٹا آدمی تھا کہ جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا تھا، اس کا تو انتخاب صدر انجمن نے کیا تھا، پورے احمدیوں نے کیا تھا. تو وہاں پر یہ بورڈ لگاتا ہے کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ. کتنا جھوٹا آدمی تھا. اس جھوٹے آدمی کو تم مسلم بناتے پھر رہے. میں جو کہہ رہا ہوں کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ جا کے دیکھ لو قادیان میں، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے. کیا یہ بورڈ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے لگوایا تھا؟ وہ تو دعائیں کرتا رہا تھا ان کے کہنے پر، میر ناصر نواب کے کہنے پر وہ خود بھی دعائیں کرتا رہا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ یہ قدرت ثانیہ کا جو مظہر ہے، یہ موت مجدد ہے، یہ آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگا. بال جو بھی اس نے اندازہ اپنی لکھا ہوا ہے سوانے میں، وہ اندازہ تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن بال انہوں نے کہا تھا کہ مطلب میں قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں ہوں، آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگا بندہ. اصل میں یہ جماعتیں، میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار یہ جو پیشگوئی ملی ہے نشان رحمت کی، اصل میں یہی قدرت ثانیہ ہے. تو یہ جعلی لوگ جماعت پر قبضہ کر کے نام نہاد خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قدرت ثانیہ کے مذہبی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو عقل اور فہم دے اور آپ اس دل سے باہر آ جائیں. باہر میں تو جیسے مرزا غلام صاحب اپنے زمانے میں سمجھاتا رہا لوگوں کو، اور یہ تو پھر اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہے پھر گمراہ قرار دے دیتا ہے، یہ تو اس کا کام ہے. باہر میں اپنی جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں. آخر پہ میں یہ کہتا ہوں اکرم محمود صاحب کو یا خالد واسطی صاحب کو، آپ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب نے اپنا عقیدہ خدا سے علم پا کر تبدیل نہیں کیا. یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں آپ کے الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں، تبصرہ بھی کیا ہے. آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ خالد واسطی صاحب، کیا آپ اس معاملہ میں خاکسار کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ خاکسار کہتا ہے کہ الہی علم کی روشنی میں خاکسار نے اپنے عقائد بدلے ہیں. میرے نفس نے تو مجھے بتا چکا ہوں کہ وہ جو منظوم دعا تھی اس کا نہیں مجھے بتایا میرے نفس نے. یہ کہاں سے آ گئی؟ میرے نفس تو خاموش رہا، پتہ ہی نہیں میرے نفس کو، تو کیونکہ میں ان راہوں کا راہ ہی نہیں ہوں. میری بیک گراؤنڈ ہی کوئی مذہبی نہیں ہے، میرا کسی عالم فضلہ خاندان سے تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو عام غریب آدمی، غریب کسان، کاشتکار، وہ ہمیں کیا پتہ. تو وہ جو خوابیں دیکھی تھی میں نے 1977 کے آخر میں، 1978 کے شروع میں، وہ عجیب خوابیں ہیں. اللہ نے پھر 6 سال کے بعد تعبیر بتائی، وہ میں نے بتائی ہوئی آپ لوگوں کو، حیران کن. تو خالد واسطی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جھوٹے انسان ہیں جناب. میرے تو اس وقت نفس میں کوئی پتہ نہیں. میں اپنی سچائی کی دلیل دے رہا ہوں یہ کہ اس منظوم دعائیا جو اشعار تھے، میرے نفس نے نہیں کہا عبدالغفار جمبا کہہ دو یہ الہامی دعا ہے، نہیں کہا اس نے. اچھا، ان تعبیر تھی. میں کسی مولوی کے پاس نہیں گیا کہ میں ان کی پوچھوں، نہ میری دلچسپی ہے اس موضوع پر یا اس شعبے کی طرف، کیونکہ میں ایک عام سادہ احمدی، پیدائشی احمدی ہوں. بس اپنے نیک کام کرو، اور جو آنس نے فرمایا ہے یا قرآن کریم کی تعلیم ہے، مرزا غلام صاحب کی جو فرمودات ہیں، ان پہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. بس میری احمدیت
یہی میرا اسلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تو میرا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا، اللہ نے مجھے کسی ذمہ داری پر فیض کر دیا ہے، اور گمراہوں کو گمراہی سے نکالنے کا ایک مجھے مشن دیا ہے۔ تو میں تو آپ کھول کو بتا رہا ہوں۔ آپ پھر میں کہتا ہوں کہ تیار ہو میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے جمبا صاحب نے اپنے نفس کے ساتھ تبدیل کیا ہے، میں کہتا ہوں الہی علم کی روشنی میں نے سارا کچھ کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے موقع میں سچے ہیں تو میدان میں اتریں، آئیں میرے ساتھ مبالغہ کریں۔ اور اگر آپ اس مبالغے میں مرزا مسرور کو بھی شامل کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا جس طرح مزہ آ جائے گا، پھر آؤ اگر آپ سچے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کہتا ہوں یہ ایک جھوٹے ترین شخص ہیں، آپ کبھی بھی میرے مقابلے پہ مبالغہ کے لیے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی باہر چکے ہیں مجھے۔ آپ بگوڑے لوگ ہو، مرزا غلام صاحب نے تو آپ جیسے بگوڑوں کو مخنث ہجڑے قرار دیا ہوا ہے، بارہا ان کو میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ تو آخر پہ میں حضور صاحب کے افتراء اور مفتری کے متعلق چند اشعار پڑھ کر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، خالد واسطی صاحب یاد رکھیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا۔ دیکھا ہے 10 مارچ 1954 کو پھر کیسے شہر کٹی مفتری کی؟ وہ مفتری تھا۔ 10 سال کے بعد اللہ نے کہا ادھر آپ میں تمہیں دسنا تو کی شہ ہے۔ پھر بھاگتے پھر رہتے بیچارے مولوی سارے، وہ باڈی گارڈ بھی، کوئی ہوش ہی نہیں کسی کو بھی یہ کیا ہو گیا۔ اللہ ایسے پکڑتا ہے مفتریوں کو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار۔ ہو گیا نا، اس کا کاروبار ختم کر دیا اللہ نے، تب اس کی وطین کو قطع کر کے، اور پھر 11 سال تک بستر مرگ پر بڑا مفلوج ہو کر لیٹا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے مفتری، یہ ہوتا ہے افطرا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخر الخیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو وسط سن 1983 کو میں کہہ رہا ہوں کہ وسط وہ ایک مبارک سجدہ جمعے والے دن یہ ہوا، اسی وقت دارالحمد میں اللہ نے مجھے چن لیا اور سب کچھ بتا دیا، بلکہ معمور فرما دیا۔ پہلا الہام ہوتا ہے وہ جمعہ دن ہے یا اگلے دن ہے، ورچوئس گارڈ۔ یار میں شور مچاتا پھر رہا ہوں، آپ حساب لیں کتنا عرصہ ہو گیا یار۔ اگر بشیر الدین محمود کو اللہ نے 10 سال بعد پکڑ لیا، اس کی شہر کٹا کر دی، سارے احمدی ہوتے تھے، سارے باڈی گارڈ تھے، کچھ بھی نہیں کر سکا، اللہ نے اپنا کام کر دیا۔ تو یار کچھ عقل سے کام لو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی اکیلا پھر رہا ہوں، اپنے بچے ہیں میرے، اپنی زندگی چلا رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپا ہے، کوئی دفاع کا مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یار خدا کا خوف کرو کہ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک یہ سب نفس کے ساتھ عقیدے بدلتا پھر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں نفسانی کاروائیاں میری، تو مردودو کچھ سوچو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتا جو 10 مارچ 1954 میں مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، قطع وطین کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد ملعون ثابت ہو چکا ہے۔ آگے اس نے فرمایا، پھر لعین وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ آج خالد واسطی صاحب آپ بھی لعین ہیں، اور جتنے میرے مخالفین ہیں وہ سارے لعین ہیں، جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے مخالفین وہ لعین تھے 1 صدی قبل، آپ بھی اسی طرح لعین ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، مفت میں ملزم خدا کی مت بنو اے منکرو۔ خالد واسطی صاحب، مفت میں ملزم خدا کی مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ اگر آپ میں کوئی دم خم ہے، آپ انسان کے بچے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ ایک معقول بندے ہیں، یعنی آپ بھی مطلب کہ سمجھتے ہیں بھی کہ میں بھی انسان ہوں، تو میدان میں اتریں۔ یہ جو جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہے ہو نا، تو میں مبالغہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ آتے ہیں میرے میدان میں کبھی بھی، آپ لوگ اب مردہ ہیں، لوگ اب تو قاظموں کی اولاد ہیں، قابل ٹولہ ہیں آپ لوگ، بشیر الدین محمود کی آپ اس کی ذریت ہیں، اس کی قابضک بھی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہدایت دے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ تو ماننے والے ہیں۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا کر آپ لوگوں کو قابو سب کو کیا، 48 تک چندے لگائے ہوئے ہیں، نسل در نسل آپ تو مطلب آپ کا کوئی حال نہیں رہا۔
ان کو ربا میں جا کے دیکھیں، قادیان میں دیکھیں، ان کی رہائشیں دیکھیں، طرز زندگی ان کا دیکھیں، اور باقی ضروریت مرزا غلام صاحب کی جو ہے وہ قادیان میں ہے یا ربا میں، ان کے بھی حال دیکھو وہ کیسے بیچارے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ان فراڈیوں کے پیچھے تم لگے ہوئے، لند بھیجو ایسے مطلب منکروں اور مفتریوں پر۔ امید ہے جناب اکرم محمود صاحب یا خالد باستی صاحب کو، جو دونوں نے ایک میری گواہی کے نام سے لکھا تھا مضمون، اور دوسرا لکھا تھا کہ جمبا صاحب نے نفس کی اتباع میں اپنا عقیدہ تبدیل کیا، امید ہے اکرم محمود صاحب کو بھی یا خالد باستی کو بھی اس کے جھوٹوں کا، کذب بیانیوں کا کافی اور شافی اور مدلل اور مسکت جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اول وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔